کوسا صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے آج میں نے سنا کہ ہم یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجیں گے، یعنی آپ کی حکومت اگر یہ آپ سے بات نہ کریں تو آپ ان کو اس کی یہ پارٹی ختم کرنا، نااہل کرنا، اس فیصلے کے تحت ہو سکتا ہے، یہ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کاشف، ابھی تو یہ الائز بھی فیصلہ کریں گے، کابینہ بھی فیصلہ کرے گی. یہ جو ہے آخری پیرا میں خود الیکشن کمیشن نے لکھ دیا، آفس کو ڈائریکشن دے دی کہ متعلقہ ان کو بھی بھیج دیا جائے جو اس سے قانونی مترشح ہوتی ہیں. تو یہ لامحالہ دو چیزیں اس میں سے آتی ہیں. ایک 62-63 کی جو ہے وہ شک آتی ہے جس میں انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے محترم عمران خان صاحب. یہ بھلے لے کر جائیں، وہ صادق اور امین کے شواہد بھی آ جائیں گے جب ابراج گروپ کا آئے گا کہ کے الیکٹرک کا انہوں نے کیا کیا، اور انہوں نے جو ہے بشیر میمن بھی پیش ہوگا کہ بشیر میمن کو کیا انہوں نے حشر کیا محترم عمران خان. یہ آئیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں عدالت میں، یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. پھر آپ کا باقی کا قول جو ہے دیانتداری کا جو آپ کو فتویٰ ملا ہوا ہے سپریم کورٹ سے، اس کا بھی پورا جو ہے نقاب اتر جائے گا. سب وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی صفوں میں شامل کیے جانے لگیں. This is what your crux of your point is. اللہ نہ کرے ہماری صفوں میں آئے، یو ٹرن کے آپ بادشاہ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سن لیجئے گا، آپ کیوں اتنے جو ہے امپیشنٹ ہو گئے. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ 62-63 میں جائے اور ان کو نااہلی تاحیات ہو. میں ذاتی طور پر نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو. ہم تو 62-63 کے بھی ان شکوں کے خلاف تھے، محترم نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے. 18ویں ترمیم نے ہم نے منتیں کی کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ تم اچھے مسلمان ہو یا برے مسلمان ہو، یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے. اس میں کوئی مولوی جو ہے دعائے قنوتیں نہ پڑھواتا رہے، ریٹرننگ آفیسر جو ہے کلمے نہ پڑھواتا رہے. تو یہ باہر کے اب نواز شریف نہیں مانا تھا اس وقت، آج اس کا خمیازہ خود بھگت رہے ہیں، اور نتیجہ یہی ہوگا عمران خان کے ساتھ. آج ہم منتیں کر رہے ہیں، خدا را آؤ مل کے بیٹھو. صاحب ایک اور سوال آپ سے، ویسے اب یہ سامنے آ گیا، ویسے میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. بلاول صاحب نے ایک بات کہی تھی، کچھ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کہتی تھی کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے میاں صاحب نے. یہ کون سی فنڈنگ بات ہے؟ پہلے سن لیں انہوں نے کیا کہا. میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر المومنین بننا چاہتا تھا، یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو پھر کیا جی کھوسا صاحب، یہ پیپلز پارٹی آج بھی قائم ہے اس چیز پر؟ میں بالکل قائم ہوں اس چیز پر. آپ کو کس بڑی شرمندگی سے قائم ہے ویسے آپ اس چیز پر. تاریخ دیکھو، مجھے تاریخ کو مسخ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں یار، فار گاڈ سیک کاشف، لیٹ اس گرو اپ، لیٹ اس گرو اپ. آؤ ہم ان چیزوں کو ختم کر دیں، مقتدر حلقوں کی طرف دیکھنا بند کریں، اور ہم یہ بیساکھیوں کا سہارا لینا بند کریں، عدالتوں سے نااہل کرانا بند کریں کسی کو. پہلا سٹیپ لیں. ابھی تو ہم جو نہیں بنے ہوئے ہیں سر. یہ تو الائنس وہی ہے جس طرح کی آپ کی کافی سے الائنس ہے. یہ الائنسز تو پھر نہیں، لیکن ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن یا وہ جو اس کے فضل الرحمان کے لیبیا سے فنڈز آئے ہوئے ہیں، وہ ڈاکو شاہ کو تو کہا تھا نا. یہ تو دیکھیں، یہ باتیں بڑی اہم ہیں کہ اس وقت ملک کو ایک ہی صورت میں آگے جا سکتا ہے. نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی ہو، نمبر 2 یہ رول آف لا کو ہم امپوز کریں جس سوسائٹی میں. اور کھوسا صاحب تو لا کے پروفیشن سے ہیں کہ دیکھیں، آپ جو سوسائٹی بھی لا کے جس میں کہ اس میں رول آف لا نہیں ہوتا، وہ سوسائٹی ترقی کر ہی نہیں سکتی. لیکن آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ اس میں رول آف لا نہیں ہونا چاہیے. اوہو، اس کے لیے تو پھر سٹیپس لینے پڑتے ہیں. اس کے لیے تو پھر دیکھیں نا، اب جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں ہمارے نیب کے، جتنے بھی کیسز ہیں، کیوں نہیں آخری دم تک پہنچے؟ ابھی آپ کا کرنٹ پرائم منسٹر یا جو ایکس چیف منسٹر ہے، اس پہ یہ فرد جرم عائد ہونا تھی، آپ نے اس کو بنا دیا پرائم منسٹر. یہ کیسا ملک ہے؟ یہ تو بنانا ریپبلک ہے. لیکن یہ کھوسا صاحب، یہ نقطہ کیا یہ مورل گراؤنڈز پر درست نہیں ہے کہ جس کے اوپر فائنینشیل کرپشن کا کیس ہو، اسٹیپ ڈاؤن کرے، نام صاف کرائے، واپس آگے بن جائے؟ ہمارے ملک میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے اوپر ایون فیلڈ کا کیس بنا، میں نہیں جاؤں گا؟ جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، جن کے فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی میں تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنوں گا. وائی ڈز دس ہیپن؟ دیکھیں کاشف، رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب لکھ لیں، آپ رول آف لا کو انفورس کریں، آپ کی پارٹی بین ہو جائے گی. رول آف لا کو انفورس کریں،
محترم عمران خان صاحب تا حیات جو ہے نااہل ہو جائیں گے. یہ مجھ سے لکھوا لیں, رول آف لا کو نافذ کریں. اچھا تو مطلب ہے رول آف لا انڈیویجولز بیسڈ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے مطابق ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جب یہ سپریم کورٹ جائے گا وہ کہیں گے نہیں دیکھیں ہم تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے یہ پالیٹکس نہیں ہے. دیکھیں عمران خان نارمل پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں, وہ پالیٹکس کر رہے ہیں جو کہ وہ اس کی بالکل اپوزٹ, جو کہ پالیٹکس 40 سال سے یہ کرتے ہیں جس نے ملک کو آج دیوالیے کی اس پہ لے آئے ہیں یہ لوگ. ہم جو سیاست کر رہے ہیں اگر ہم انہی کی طرح بن جاتے ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا. ہم تو مزے سے حکومت کرتے 5 سال بھی, ان کو بھی خوش کرتے, ان کو بھی جس طرح مفاہمت کی پالیسی. آپ ایک نقطے سے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. یہ سوال یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا قانون کہتا ہے 62-63 ہمارے لیے تو یہ ایک جہاد ہے. 62-63 ختم نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے سوال پوچھوں, 62-63 ختم ہونی چاہیے؟ ڈسکوالیفیکیشن اس پہ ڈیفینیٹلی ضرور بحث ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. اور اس قسم کی جو اور بھی کئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں, اور کئی چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے. وہ تب ہوگا جب کوئی بونافائیڈی ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے جن کے ساتھ کہ اب دیکھیں اب راجہ ریاض جو ہے تو انہوں نے بنا لیا, لوٹا کلچر کو انہوں نے فروغ دیا, اسی وجہ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. رول آف لا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس ڈیسیژن کے بارے میں ہے. دیکھیں رول آف لا جب اس ملک میں ثابت ہوتا ہے وہ انڈیویجول بیس نہیں ہوتا.